چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہم وہ جو امتیاز صاحب کے چیلنج انہوں نے کیا ہے نا وہ ہم ذرا سنا دیتے ہیں، وہ ریکارڈ میں بھی آ جائے تاکہ بالکل آپ کے سامنے 5 نکات کی شکل میں مرزا صاحب کا تصور بروز پیش کر دیتا ہوں. پوری جماعت احمدیہ کو چیلنج ہے، ہم سے کریں ڈیبیٹ آگے. نمبر 1، بروز کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں دوبارہ آتی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. سیکنڈ نقطہ یہ ہے کہ وہ جو روح آتی ہے اس روح کا ایک نئے انسان کے بدن کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. تیسرا نقطہ، اس تعلق کے نتیجے میں یہ جو نیا انسان ہے وہ ہر اعتبار سے وہ پہلے والا انسان کے نام کام مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اگلی بات، چوتھی بات، نبی کا بروز کیسے بنے گا کہ اس نبی کی روح اللہ تعالیٰ سے اپنا قائم مقام شبیہ مانگے گی، اللہ اس کی درخواست کو قبول کر کے اس روح کو زمین پہ بھیجے گا اور اس روح کا حلول ہوگا ایک نئے بدن کے اندر. اس طرح اس نبی کا بروز بنے گا. اور نمبر 5، بروز کا سلسلہ ایک لمیٹڈ سلسلہ ہے، یعنی ایک فوت شدہ آدمی کے بروز بننے کا عمل لامتناہی نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس فوت شدہ بندے کا آخری بروز ہوگا، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود اپنے آپ کو کہا کہ میں آدم علیہ السلام کا آخری بروز ہوں. اور یہاں پہ ایک اور بات سائڈ نوٹ کے طور پہ، مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کے بروز ہیں اور میں بھی آدم کا بروز ہوں. اور ساتھ ہی مرزا صاحب نے کہا کہ میں جو آدم کا آخری بروز ہوں تو میں کامل بروز ہوں. اور یہ بات نوٹ کریں آپ ذرا، مرزا صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدم کا بروز قرار دیتے ہیں علیہ السلام، اور اپنے آپ کا بھی ان کا بروز قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اب بات خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ میں ان کا کامل بروز ہوں. یہ میں نے بروز کے بارے 5 باتیں کی ہیں پوری. جی تو یہ انہوں نے 5 باتیں وہ کی ہیں انہوں نے بروز کے متعلق، اور مجھے نہایت ہی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 5 باتیں ہی مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق درست نہیں ہیں. یعنی امتیاز صاحب جو مرزا صاحب کے بروز کا تصور سمجھے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم بیان کریں گے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو خود کو عالم بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے مرزا صاحب کا، اور وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کا تصور ہی نہیں بلکہ اس کے بالکل الٹ اس کا تصور ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ جو انہوں نے تصور پیش کیا ہے، اس میں امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ تصور ہے کہ کوئی روح آتی ہے، روح آ جاتی ہے اور اس شخص میں آ جاتی ہے، اور وہ پہلی جو 4 سوال ہیں وہ ہے ہی روح کے متعلق، روح کے آنے جانے کے متعلق. حالانکہ مرزا صاحب نے توضیح مرام میں بھی اور سرما چشمہ آریہ میں بھی اور اپنی وہ جو براہینی حصہ پنجم اور اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نہ روحیں زمین پر آتی ہیں نہ فرشتے زمین پر آتے ہیں. جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر آ کر کہیں کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا اثر، روح القدس کا جو اثر ہے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے ڈالتے ہیں، اور روحیں بھی اپنے مقام سے نہیں ہلتی بلکہ وہ وہیں سے وہ اپنا اثر ڈالتی ہیں. تو اس لیے یہ پورے کے پورے 4 سوال ہے ہی روحوں کے متعلق. جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ روحوں کو آنا جانا، یہ درست ہی نہیں ہے. ہاں، روحوں کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے نا وہ ایک تمثیلی انداز میں ہے، اور یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمانوں میں یہ ذوق ہی نہیں پایا جاتا کہ استعارات اور مجازات اور تشبیہات جو ایک اعجازی کلام کی شان ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ سمجھ سکیں. یہ ہر چیز کو الفاظ پر معمول کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ایک بیانیہ بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر خوب کہہ کے لگاتے ہیں کہ لو جی لو یہ کیا ہو گیا.
تو مرزا صاحب نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں وہ بہت ساری تمثیلات کے رنگ میں ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی روح آتی ہے اوپر سے، یہ ایسی بات انہوں نے کہیں نہیں کی، یہ میں ابھی آپ کو بیان بھی کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں بروزی نبوت کا تصور مرزا صاحب کا کیا ہے؟ بروزی نبوت کا تصور مرزا صاحب کا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نبی کا بروز بن جائے، یعنی اس کی صفات کا مظہر بن جائے۔ یعنی بروز کا جو لفظ ہے نا، وہ بذات خود ویلیو نیوٹرل ہے۔ یعنی بروز اگر کسی کہے نا بروز، تو بروز لفظ سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ یعنی بروز بذات خود جو لفظ ہے اس میں کوئی اچھائی برائی کا تصور نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو برے کا بروز ہے وہ برا ہوگا، جو اچھے کا بروز ہے وہ اچھا ہوگا۔ اور اس بات کو مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں بہت کھول کر بیان کی ہے۔ طارق اور بھائی، دوسری ہے کہ جی میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ ہاں جی کہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوالوں کے جواب دینا شروع کریں، ایک تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں پیدائشی احمدی ہوں اور میں ان جی سوالوں کا جواب آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پرواہ کہ فلانے بابے نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نے وہ گیم کھیلنی ہے کہ تو ان کے بابے، تو میں پھر یہ نہیں کر سکتی پروگرام۔ اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب ایڈریس کرنے ہیں تو ہم کریں گے۔ ہاں دیکھیں، آپ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مجھے تو بابوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب نے جو تعلیم پیش کی ہے نا، ہم نے وہ پیش کرنی ہے۔ بابوں نے کیا کہا ہے؟ اگر بابوں کی تعلیم اس قابل ہوتی تو مرزا صاحب آتے ہی نا، پھر تو بابے موجود تھے۔ تو وہ جو جماعت بس ٹھیک، احمدیہ کی گیم ہے نا، وہ ہم نہیں کھیلتے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کا جو یہ خلافت گروپ ہے، ان کا مقصد علم کا فروغ نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف ہار جیت کا ہوتا ہے، تاکہ ہم پروپیگنڈا کر سکیں ہم نے فلاں کو ہرا دیا، فلاں کو ہرا دیا۔ میرا یہ موقف ہے، میں مرزا صاحب کا ماننے والا ہوں اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز سمجھتا ہوں۔ تو جب ان کی تعلیم میرے پاس موجود ہے، ایسے شخص کی جس کو خدا کی طرف سے بارش کی طرح وحی ہوئی ہے، تو اس کے مقابل پر میں کسی اور کا کلام کیوں پیش کروں گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب کا کلام اس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جائے، اس سے زیادہ بہتر بابوں کا کلام ہے۔ تو اس وجہ سے میں جب بھی بات کرتا ہوں، میں روحانی خزائن سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کامل تعلیم جو اسلام کی کامل تعلیم ہے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتابوں میں موجود ہے، اشتہارات، ملفوظات، روحانی خزائن اور مکتوبات، یہ ان کی باتیں وہاں پہ موجود ہیں، وہیں سے ہم پیش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ جی ایک اور چیز، سوری ایک بتا دوں ہاں کہ ہاں سوالات، طارق بھائی ہمیشہ کہتے ہیں سوال کرو، جو مرضی کرو، لیکن اگر کسی نے غصے میں آ کے کوئی گالی لکھ دی، بری بات کہہ دی، تو اس کو میوٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ تنقید کریں اور کھل کے کریں۔ یہ بات طے جی ہے کہ بات ہوگی ڈائریکٹ مرزا صاحب کے اوپر۔ آپ لوگوں کے بابے مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور کوئی گالی دے بھی تو ہم نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا، بس ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے فلاں گالی دے رہا ہے، آپ بھی نہ کہیں کہ ٹھیک ہے نہ کرو یہ کرو، وہ گالی جو دے رہا ہے اس کو میوٹ کر دیں، اس کو ہم نے ایڈریس بھی نہیں کرنا، ہم نے وقت کیوں ضائع کریں کسی ایسے شخص کے اوپر۔ جی تو بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، میں ایسے ہی کروں گی۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں یہ لوگ، کہتے مرزا صاحب کا بروزی نبوت کا تصور بتائیں۔ مرزا صاحب کا بروزی نبوت کا تصور بہت سیدھا اور صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے وقت پر کسی اپنے نبی کا بروز بنا دیتا ہے، اور اب چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب صرف انہی کا بروز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بروز آئے گا۔ اس پہ بھی کچھ سوال پیدا ہوں گے، وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے، کیونکہ اگر ایسی بات ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بروز آنا ہے، تو پھر مرزا صاحب نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا بروز کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ تو بروزی نبوت سے یہ مراد ہے کہ کسی نبی کا بروز ہو جانا، اور بروز کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنائے اور کب بنائے اور کیسے بنائے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو وحی سے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. تو مرزا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تو اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عروس بنایا ہے. تو اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ بھی خام خواہ کا ایک مطلب اپنی طرف سے ایک بیانیہ بنایا ہوا کہ اس کا پروسیس بتائیں کیا ہوتا ہے. اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہوئی ہے، وہی میں بتا رہا ہوں. اچھا، مرزا صاحب نے اپنے متعلق کیا کہا؟ کہتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 340 چشمہ معرفت. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لیے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا، مگر نہ اس لیے کہ سب سے میں ہی بہتر ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہے اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کا ذریعہ سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیض یاب ہے. خدا اس شخص کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ آپ کچھ بننا چاہتا ہے. مگر خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اسی کے فیض کا اپنے تئیں محتاج جانتا ہے. پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے، اور خدا کا پیار یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اس کی حمایت میں اپنے نشان ظاہر کرتا ہے. اور جب اس کی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ذلی نبوت اس کو عطا کرتا ہے جو نبوت محمدیہ کا ذل ہے. یہ اس لیے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے تازہ رہے. پھر اوپر جب انہوں نے لکھا ہے ختم نبوت کا اور اس کا ذل ہونے کا اور اس کا مظہر ہونے کا، اس کے نیچے انہوں نے سٹار لگا کر لکھا ہے، ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے بلا شبہ وہ بے دین اور مردود ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات متعددیہ کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور مطابقت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے. سو اس طور سے خدا نے میرا نام نبی رکھا، یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی، اور ذلی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا تا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا کامل نمونہ ٹھہروں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ذل بروز کیسے بنتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ عالم ہے سو یجل و رسالت ہو. تو بروزی نبوت کیا ہے؟ نبی کا بروز بن جانا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بننا. اور کیسے بنتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اور بناتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تینوں سوالوں کے ہم نے جواب دے دیے. پھر انہوں نے یہ بات کی ہے روح کے متعلق. روح آتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے. طارق بھائی، جی
ایک بات پوچھنی تھی، میں شروع میں پوچھ لیتی، لیکن پوچھیں۔ ساحل کالو پوچھ رہے ہیں کہ سوال ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں یا آخر میں پوچھنے ہیں؟ نہیں، میرا خیال جب مضمون ختم ہو جائے گا پھر پوچھیں، کیونکہ وہ تو پھر ہمارا ڈیویشن ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جو باقی بھی بیان ہم دیکھ نے لیں۔ سوالوں کے جواب سے کرنا ہے وہ پہلے ہم کر دیں گے، اس کے بعد پھر جتنی دیر مرضی سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی جو ہے نا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں لیں گے، جیسے ساحل کالو اوپر آ کر جو کر لیں گے تاکہ وہ شور نہ ہاں جی، مچے۔ جو ایک سوال کرنا چاہے گا وہ اوپر آ کے سوال کرے گا، تو صحیح، پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو میں حوالہ ہے، یہ 7 بچن سے یہ حوالہ ہے، یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کے مطابق کہ یہ کہتے ہیں جی ارواح جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، روح کسی میں آ جاتی ہے، اس میں چلی جاتی ہے اور وہ پھر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مرزا صاحب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 66 آیت ہے۔ اس کی تشریح میں مرزا لکھتے ہیں، اسلام میں صرف وہ قسم تناسخ یا اواگون کی باطل اور غلط ٹھہرائی گئی ہے جس میں گزشتہ ارواح کو پھر دنیا کی طرف لوٹایا جائے بھائی۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ جو تصور ہے نا تناسخ میں جو پایا جاتا ہے، یہ اسلام کے خلاف تصور ہے، ایسی کوئی بات نہیں، روحیں کوئی نہیں آتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، لیکن بجوز اس کے اور بعض صورتیں تناسخ یعنی اواگون کی ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کو روا رکھا ہے۔ یعنی یہ والا حصہ جو ہے کہ ارواح کا آنا جانا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن کچھ اور جو اس کے فلسفے میں باتیں بائی تھیں اس کو اسلام نے روا رکھا ہے۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا کون سی وہ ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی تعلیم سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا میں زندہ موجود ہے، جب تک وہ تزکیہ نفس کر کے اپنا سلوک تمام نہ کرے اور اپنے اور پاک ریاضتوں سے گندے جذبات اپنے دل میں سے نکال نہ دیوے، تب تک وہ کسی نہ کسی حیوان یا کیڑے مکوڑے سے مشابہ ہوتا ہے۔ کیا بات بتائی انہوں نے کہ وہ اواگون کا جو تصور ہے نا تناسخ کا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو بد کردار ہے اس کی روح جو ہے وہ دوبارہ کسی کیڑے میں گھس جاتی ہے یا کسی جانور میں گھس جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی ایک زندگی جو ہے، یعنی اگر کسی کی زندگی 100 سال ہے تو اس زندگی کے اندر ہی وہ اپنی جونیں بدلتا رہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ کسی نہ کسی جانور کے مشابہ وہ رہتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح سفر کرتی ہے، بلکہ انسان کے اندر یہ فنومینا ہے جو رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور اہل باطن کشفی نظر سے معلوم کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے کس مقام نفس پرستی میں مثلاً بیل سے مشابہ ہوتا ہے یا گدھے سے یا کتے سے یا کسی اور جانور سے، اور اسی طرح نفس پرست انسان اسی زندگی میں، یعنی زندگی کوئی بدلتی نہیں، یعنی اسی اپنی زندگی میں ایک جون بدل کر، یعنی ایک حالت بدل کر دوسری جون میں آتا رہتا ہے۔ یہ جون بدلنا یہ ان کا چونکہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا تناسخ کا، جون بدلنا یعنی ایک انسان کی روح اس کا جسم مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ کیڑا مکوڑا یا جانور بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جون بدلنا۔ لیکن مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ انسان کی اپنی جو زندگی ہے اسی کے اندر وہ یہ جونے بدلتا ہے اپنی حالت، ایک جون کی زندگی سے مرتا ہے اور دوسری جون کی زندگی میں جنم لیتا ہے۔ اسی طرح سے اس زندگی میں ہزارہا موتیں اس پر آتی ہیں اور ہزارہا جونیں اختیار کرتا ہے، اور اخیر پر اگر سعادت مند ہے تو حقیقی طور پر انسان کی جون اس کو ملتی ہے۔ اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے نافرمان یہودیوں کے قصہ میں فرمایا کہ وہ بندر بن گئے اور سور بن گئے۔ سو یہ بات تو نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں تناسخ کے طور پر بندر ہو گئے تھے، بلکہ اصل حقیقت یہی تھی کہ بندروں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات ان میں پیدا ہو گئے تھے۔ غرض یہ قسم تناسخ کی اسی دنیا کی زندگی کے غیر منقطع سلسلہ میں شروع ہوتی ہے اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی زندگی کے اندر شروع ہوتی ہے اسی میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں مرنا اور جینا اور آنا اور جانا ایک حکمی امر ہوا کرتا ہے، نہ واقعی اور حقیقی۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِن وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی جونے بدل بدل کے آدمی کیڑے مکوڑے اور جانور کتے گدھے کی شکل میں انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے اس کو نصیب ہو گیا کہ وہ توبہ کر لے تو پھر وہ اس کا سارا ختم ہو جائے گا، وہ ایک قسم کا خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مرو نہ مگر اس حالت میں کہ تم پورے کے پورے فرمانبردار ہو۔ ہاں جی، آگے لکھتے ہیں طالب اصل بھائی حقیقت یہی تھی۔ جی سوال ہے کوئی؟ سوری جی، وہ کہہ رہے ہیں ست بچن کا ان سے مس ہو گیا ریفرنس، وہ دے دیں دوبارہ۔ 82 to 84۔ اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں بلکہ اصل حقیقت یہی تھی کہ بندروں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات ان میں پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی جب آدمی کو کتا کہتے ہیں نا انسان کو، تو کتے سے مراد یہ نہیں کہ سچ مچ کتا بن گیا، بلکہ کتے سے مراد ایک لالچی آدمی ہے کہ جو تھوڑی سی بات پر راضی اور تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، اور بندر سے مراد ایک مسخ شدہ آدمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری قسم تناسخ کی وہ ہے جو قیامت کے دن دوزخیوں کو پیش آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک دوزخی جس گندے جذبہ میں گرفتار ہوگا اسی کے مناسب حال کسی حیوان کی صورت بنا کر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مثلا جو لوگ شکم پرستی کی وجہ سے خدا سے دور پڑ گئے وہ کتوں کی شکل میں کر کے دوزخ میں گرائے جائیں گے، اور جو لوگ شہوت جماع کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حکم سے روگرداں ہو گئے وہ سوروں کی شکل میں دوزخ میں گرائے جائیں گے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کر کے بہت سے حیوانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی تھی وہ بہت سی جونوں میں پڑیں گے، اور اسی طرح پر ایک جون کو ایسی حالت میں ختم کر کے جو موت سے مشابہ ہے دوسری جون کا چولا پہن لیں گے۔ اسی طرح ایک جون کے بعد دوسری جون میں آئیں گے، اور نہ ایک موت بلکہ ہزاروں موتیں ان پر آئیں گی، اور وہ موتیں وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے صبور کثیر کے لفظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، مگر مومنوں پر بجز ایک موت کے جو موت اولا ہے اور کوئی موت نہیں آئے گی۔ صبور کثیر سے بھی یہی مراد ہے، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک موت کے بعد دوسری موت، اور یعنی ہلاکتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روح جو ہے وہ لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ اس سے مراد یہ کہنا کہ جی بروز سے یہ مراد ہے کہ روح آ جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے، کہ وہ کیٹیگوری انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر پھر بروز، اس سے ریلیٹڈ سوال پہ میں نہ کروں؟ ہاں کریں، سوال کرتی جائیں، بے شک وہ کوئی ٹھیک مسئلہ ہے۔ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک روح کسی دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے تو پہلے سے جو روح موجود ہوتی ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ ہاں، اب دیکھیں جب روح آتی ہی نہیں تو پھر یہ سوال ویلڈ ہی نہیں رہا۔ اب وہ تو تب ہونا کہ روح واقعی آئے۔ اب دیکھیں نا، یہ اسی سے ان کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مرزا اگر بروز کی روح کے آنے کی وجہ سے بروز ہوتا ہے، تو اگر آپ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ روح مرزا صاحب میں آ گئی، اب تو آکوپائی ہو گئے مرزا صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں میں حضرت مسیح کا بھی بروز ہوں، ان کی روح کا کدھر آئے گی؟ وہ تو اب جگہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کرشن کا بھی بروز ہوں، تو حضرت کرشن کی روح کدھر جائے گی؟ اب ایک جسم میں تین روحیں کیسے سمائیں گی؟ تو یہ جب بنیادی طور پر ہی آپ غلط سمجھیں چیز تو اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں، کیونکہ جو کانسیپٹ ہی آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے تو یہ سوال کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو روح کوئی آتی ہی نہیں ہے۔ بروز تو میں نے جیسے آپ کو بتا دیا نا کہ کوئی شخص کسی کی صفات کا مدر بن جائے، اچھی صفات ہوں گی تو اچھا مدر بنے گا، بری صفات ہوگی تو برا مدر بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہیں آئی ڈی کا نام ہے ساحل کالو، وہ کہہ رہے ہیں میں نے بزی ہو جانا ہے، وہ نیچے آپ کو مسکے مار کے پوچھ رہے ہیں، ایک سوال کی اجازت دیتے ہیں پھر میں جلدی سے اتر جاؤں گا۔ چلیں کر لیں ایک سوال، پھر وہ نیچے اتار دیں ان کو سوال کر کے۔ میں پھر تھلے سوٹ دوں گی۔ جی آ جائیں۔ یہ ایکسیپشن دے دی ہے طالب بھائی نے۔ اب کہاں گئے؟ کالر ڈال رہے تھے، بیٹھے نیچے۔ ہاں چلیں وہ پھر ٹھہر کے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بروز کے متعلق مرزا صاحب مزید یہ بتا رہے ہیں
کہ خدا نے دعا غیر المغضوب علیہم سکھلا کر ارشاد فرما دیا کہ وہ بروزی طور پر اس امت میں آنے والے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، تا بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موت کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزی طور پر آنے والا ہے۔ یعنی وہ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، تو جو یہودی ہیں وہ بھی بروزی طور پر آئیں گے، اور جب یہودی بروزی طور پر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ مسیح موعود جو آئے گا وہ بھی بروزی طور پر ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، خدا نے دعا غیر المغضوب علیہم سکھلا کر اشارہ فرما دیا کہ وہ بروزی طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں، تب بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موعود کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزی طور پر آنے والا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تم نمازوں میں سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھو، یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موعود کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مریمی صفت سے، محض خدا کے نفس سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا، اس کا نام سورہ تحریم ابن مریم رکھ دیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ جب کہ عیسیٰ مریم نے تقوی اختیار کیا تو یعنی مریم نے جب تقوی اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ بھی ہے، بلکہ ان دونوں میں پہلے سے زیادہ کامل ہے، جیسا کہ سورہ تحریم، سورہ فاتحہ اور سورہ نور میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے سمجھا جاتا ہے۔ تریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ 484۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت مسیح کا آنے کا دوبارہ کا ہے، ان کو بروزی طور پر ان کا آنا تھا، کیونکہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اس وقت مسلمان یہودی صفت ہو جائیں گے۔ تو وہ یہودی صفت ایسے تو نہیں ہے کہ وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں تھے، ان تمام کی روحیں ساری کی ساری مسلمان امت میں آ جائیں گی، بلکہ یہ ایک بروزی صورت بنائی ہے گئی ہے کہ ان کو صفات وہ مل جائیں گی، اسی صفات کا وہ اظہار کریں گے۔ چونکہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے تو ضروری تھا کہ ان کے لیے ایک شخص مسیحی صفت کے ساتھ آتا، تو دونوں ہی بروز کے رنگ میں۔ تو یہ اگلا سوال ان کو، جو آخر کا سوال ان کا یہ تھا، یہ روحوں والی تو ہم نے ختم کر دیا ان کا سوال۔ بروز کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، وہ بھی یہ غلط سمجھیں، کیونکہ مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں بروز کے طور کا جو یہ سلسلہ ہے یہ قیامت تک ہے۔ یعنی ہمیں سورہ فاتحہ کی دعا سکھلائی اس لیے گئی کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین، یعنی یہودی صفت لوگ اور یہ مسیح عیسائی صفت لوگ جو ضالین کہلائے، ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس لیے ہر مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس کا ورد کرنا ہے، اس دعا کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منعم علیہ انعمت علیہم، منعم علیہ گروہ کا بروز بنانا، اور قیامت تک ہمیں یہودی صفت لوگوں کا بروز نہ بنانا، عیسائی صفت بروز لوگوں کا بروز نہ بنانا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بروز کا جو سلسلہ ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ ہے یہ سلسلہ۔ تو یہ پانچوں سوال جو ہیں وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، لیکن جب آدمی غلط کانسیپٹ لے لے تو پھر سارے اس کی بنیادی غلط ہو جاتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں اسی مضمون کو دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں، روحانی خزائن، جلد 18، نزول المسیح، صفحہ 384، 384۔ کہتے ہیں حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور حضرت مسیح بھی، مگر دونوں بروزی طور پر آئیں گے، نہ حقیقی طور پر۔ اب کتنی ساری یہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں، وہ مرزا صاحب نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہوں حقیقی طور پر۔ بھئی مرزا صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں حضرت مسیح بھی بروزی طور پر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بروزی طور پر ہیں۔ نہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ابن چراغ بی بی بن گیا، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا ابن چراغ بی بی۔ ابن چراغ بی بی ہی ہے، لیکن بروزی طور پر، یعنی ان صفات کا وہ مظہر مر گیا، مسیحی صفات کا بھی مظہر بن گیا، اور
محمدی صفات یعنی مہدی صفات کا بھی وہ مظہر بن گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے مقابل پر یہودی بھی جوش و خروش کریں گے، مگر وہ یہودی بھی بروزی ہیں نہ حقیقی۔ قدیم سے حدیثوں میں یہ تشریح ہے کہ انہی مولویوں یعنی مسلمان مولویوں کا انہی مولویوں کا نام اس وقت یہودی رکھا جائے گا، اور در حقیقت سورہ فاتحہ نے باکمال صفائی یہ پیشگوئی کر دی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ یہودی بن جائیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ پس مسلمان لوگ ایسے یہودی کیوں کر بن سکتے ہیں جب تک ان میں بروزی طور پر مسیح موت پیدا نہ ہو اور وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو یہ کہنا کہ جی بروزی لمیٹڈ ہے، وہ یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہو کہ یہ ایسی بات ہے، بلکہ یہ تو سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ انسان موجود ہیں۔ اور مزید جو تشریح مرزا صاحب نے کی ہوئی ہے نا، مرزا صاحب نے یہ ایک اشتہار دیا تھا جو مجموعہ اشتہارہ جلد سوم صفحہ 89 سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ضمیمہ رسالہ جہاد، عیسیٰ مسیح اور محمد مہدی کے دعویٰ کی اصل حقیقت۔ یہ بھی امتیاز صاحب اس میں سے بھی پیش کرتے ہوتے ہیں اقتباس۔ اس میں یہ رسالہ لکھنے کی وجہ یہ تھی، اور انگریزی حکومت اور جہاد بھی انہوں نے وہ جو کتاب لکھی تھی، کہ اس وقت کے مولویوں نے مرزا صاحب سے بغض کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا انگریزوں کو ان کے خلاف کرنے کے لیے کہ یہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، یہ وہی خونی مہدی ہے جس نے آ کے تم سے لڑنا ہے۔ تو وہ انگریز تو پہلے خونی مہدیوں سے ڈرے ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ سوڈانی مہدی تھا جس کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی، بڑے انگریز اس نے قتل کیے تھے۔ آخر پھر اس کو انہوں نے ایک بہانے سے پھر ان کو کلا کما کیا، وہ ایک لمبی داستان پھر کبھی سنائیں گے، اس میں میں نے ماسٹرز کیا تھا۔ تو بہرحال وہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ اگر یہ خونی مہدی ہے، یہ وہی والا ہے، پھر تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ جی جی السلام علیکم چوہان صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام تے السلام علیکم، کی حال ہے میرے ویرو صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا یار چوہان صاحب میں میرا سوال جی آپ کے سوال سے پہلے نا مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ چوہان صاحب، یہ جو مرزئی ہیں یہ کتنے بدبخت ہیں، اللہ ان کو غرق کرے کہ یہ کس طرح اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک براڈ کے اوپر یہ ملون بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں نا مسلمان، یہ ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا اتنا دل دکھتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس طرح کے بدبختوں کو پھر میں جب اپنی زبان میں کچھ کہوں نا اپنی براڈ لگا کر، تو پھر آپ کہیں کہ عثمان یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایسے ایسے بدبخت مرزیوں کی ماں نے بچے جمے ہیں نا، جنے ہیں اتنے بدبخت بچے کہ اللہ ان کو غرق کرے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ جزاک اللہ۔ ابھی جو ہے نا یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ صرف اس کے اوپر ہے، تو آئی ایم سو سوری۔ جی ابھی ساحل نیچے، ہاں ساحل سوال کر لو، عثمان نیچے۔ جی چوہان صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے سوالات اکثر جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کے لٹریچر سے ہی ہوتے ہیں، تو یہ سوال بھی مرزا صاحب کے لٹریچر سے ہی ہوگا۔ اور جو آپ نے خود کتاب پڑھی ست بچن کے حوالے سے، اس کا 182 پیج آپ نکال لیجئے، کیونکہ آپ نے میرے خیال سے 82 پڑھا ہے 84 تک، تو آپ 182 کر لیجئے۔ اس میں مرزا صاحب وہ باہر گیا، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9ویں لائن میں ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ بابا صاحب مسیح ابن مریم کے بابا صاحب مسیح ابن مریم کے نزول اور حیات کے قائل نہیں تھے، بلکہ اسی بروز کے قائل تھے جو صوفیوں میں مسلم ہے۔ اب یہاں سے آگے، یعنی بعض وقت بعض گزشتہ صلحاء کی کوئی ہم شکل روح جو نہایت اتحاد ان سے رکھتی ہے، دنیا میں آ جاتی ہے، اور اس روح کو اس روح سے
صرف مناسبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اس سے مستفیض بھی ہوتی ہے، اور اس کا دنیا میں آنا بعینے ہی اس روح کا دنیا میں آنا شمار کیا جاتا ہے. اس کو متصوفین کی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں. چاند صاحب، یہ جو بروز کی انہوں نے یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ روح ارواح کا آنا جانا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روح آ جاتی ہے دنیا میں جو اس سے نہایت اتحاد رکھتی ہے. جی پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے. ہاں، اس کا یہی ہے کہ جو آپ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ صوفیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں یہ ہے. اب جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ جو تناسخ اور اواگون کا یہ جو ہے نا فلسفہ ہندوؤں میں، یہ اصل میں بروز کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو یہ صوفیوں میں بھی اس طرح کے روح آ جاتی ہے اور وہ کر دیتی. یہ انہوں نے صوفیوں کا بتایا. متصوفین یعنی صوفیوں کی جمع ہے، اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بابا صاحب بھی اس طرح کے ان کے خیال تھے. مرزا صاحب نے تو یہ خیال نہیں بتایا اپنے کہ روح چاند آتی ہے. صاحب، مرزا صاحب اس اصطلاح کو یہاں پہ جو صوفیوں کی طرف متصوفین کی طرف وہ جو ریفر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کو اپنے استدلال کے طور پر لیا ہے یا اس کے رد کرنے کے لیے لیا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس طرح کا تصور دوسرے لوگوں میں پایا جاتا ہے. جیسے انہوں نے ہندوؤں کا تصور بتایا، لیکن یہاں پہ بھی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کہ روح کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن روح کا آنا مرزا صاحب کے مطابق درست نہیں ہے. یہ انہوں نے صرف ان کا خیال ظاہر کیا ہے کہ اس شکل پر ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. یہ بتانا مقصود ہے. چاند صاحب، معذرت خواہ ہوں، میں شاید سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگوں کا تصور تھا یا نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں اس تصور کو جو مرزا صاحب نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لیا ہے یا اس کو رد کرنے کے لیے لیا ہے؟ میں نے یہ آپ غلط ہے. کو اب اس کا جواب دیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بتایا جائے ایسے تصورات پہلے موجود ہیں، لیکن جو مرزا صاحب بروز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کے مطلب بالکل کلیئر ہے. وہ صرف یہ دوسروں کا متعلق وہ بتانے کے لیے کہ ایسی تصورات موجود ہیں، یہ صرف مقصد ہے. مرزا صاحب کا اپنا ایسا تصور مرزا نہیں صاحب خود اس تصور کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. نہیں، وہ ان کے مطابق یہ تصور نہیں تھا، کیونکہ ابھی میں نے تو آپ کو پڑھ کے سنایا کہ روحوں کے آنے جانے کا وہ نہیں مانتے. چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نیچے بیٹھیں، میں ذرا آگے چلوں پھر. ماشاء اللہ، جیو چوہان صاحب، ٹھیک ہے جی. جزاک آج اللہ. آپ گیسٹ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آج ایسا. جی جی جی. ٹھیک ہے، اوکے کریں نہیں، وہ بات. پھر آپ ہمارا کو بھی مضمون آگے نہیں نہ چلے گا. استثنائی صورت دی تھی آپ کو، اور میں معذرت چاہتی ہوں. بس چکن جو عثمان جو وہ بات کسی اور وقت کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. لیکن اصل بات ہے کہ اگر ہم بحث مباحثے میں پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے اپنا مضمون تو بیان نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور یہ اور ریکارڈ ہو دوسری کے بات یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے، اور جو مرزا صاحب کو مانتے نہیں ان کو، وہ تو اس تعلیم کو بھی نہیں مانیں گے ظاہر ہے. تو بحث تو کرنے کی کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں موقف اپنا. تو میں اس مجموعہ اشتہارات جلد سوم کی بات کر رہا تھا. اس میں مرزا صاحب نے شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، مضمون تو لمبا ہے، میں اس میں تھوڑے تھوڑے آپ کو دکھاؤں گا، وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے جا کے. مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 89. کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے بہت سی کتابوں میں اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ میری طرف سے یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں نیز محمد مہدی ہوں، اس خیال پر مبنی نہیں ہے کہ میں در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور نیز در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل بیان ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کے پر الزام لگائے جاتے یہ تو میں خود وہ ہو گیا ہوں. نہیں، وہ کہتے ہیں اس خیال پر مبنی نہیں ہے میرا دعویٰ کہ میں در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں نیز در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے غور سے میری کتابیں نہیں دیکھیں وہ اس شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ گویا میں نے تناسق کے طور پر اس دعویٰ کو پیش کیا ہے، اور گویا میں اس بات کا مدعی ہوں کہ سچ مچ ان بزرگ نبیوں کی روحیں میرے اندر حلول کر گئی ہیں. اب دیکھیں، ڈینائی کر دیا نا انہوں نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ روح حلول نہیں کی مرزا صاحب میں، نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی روح حلول کی گئی. انہوں نے کہا میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ میرے اندر حلول کر گئی ہیں. آگے کہتے ہیں لیکن واقعی امر ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے نبیوں نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ وہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جو دو قسم کے ظلم سے بھر جائے گا. یعنی یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں، تھوڑی سی تفصیل ہے اس کی،
کہ اس وقت جو زمانہ ہے نا اس میں حقوق اللہ کے اوپر بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور حقوق العباد کے اوپر بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ پھر وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں، پس خدا نے، یہ صفحہ 91 ہے، پس خدا نے آسمان پر اس ظلم کو دیکھا، اس لیے اس نے اس کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح کی خو اور طبیعت پر ایک شخص کو بھیجا اور اس کا نام اسی طور سے مسیح رکھا، جیسا کہ پانی یا آئینہ میں ایک شکل کا جو عکس پڑتا ہے، اس عکس کو مجازن کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یعنی وہ حقیقی طور پر نہیں ہم کہہ سکتے وہ ہے، کیونکہ وہ عکس ہوتا ہے، اس کو مجازن ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تعلیم جس پر اب ہم زور دیتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور خدا کی مخلوق کی عموماً بھلائی چاہو، اس تعلیم پر زور دینے والا وہی بزرگ نبی گزرا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہے۔ اور اس زمانہ میں بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں، ناحق ایک قابل شرم مذہبی بہانہ سے ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جنہوں نے کوئی بدی ان سے نہیں کی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا شخص خدا حالت میں اسلامی قوموں سے کروڑہا، یہ کیا ہوا ہے 91 سے 92، ایسا شخص خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا جو غیر، یعنی اس حالت میں کہ اسلامی قوم سے کروڑہا لوگ روئے زمین پر ایسے پائے جاتے ہیں جو جہاد کا بہانہ کر کر غیر قوموں کو قتل کرنا ان کا شیوا ہے، اور بعض تو ایک موسم گورنمنٹ کے زیر سایہ رہ کر بھی پوری صفائی سے ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت، یعنی یہاں پہ اوتار بھی وہ کہہ رہے ہیں، بروز یا اوتار وہ کہتے ہیں ایک ہی معنوں میں ہے، اس لیے حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی۔ سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسیح کی روحانی شکل اور خو اور طبیعت پر بھیجا گیا۔ چوہان صاحب معذرت، میں اوپر آیا ہوں، دوبارہ گستاخی معاف۔ میں صرف اتنا کہنے آیا تھا کہ اس پیار اور محبت سے جس طرح ہم نے اور میں نے اور آپ نے ایگری ڈس ایگری کیا ہے، کیا احمدیوں میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہی تو مسئلہ ہے، میں تو حیران ہوں کہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے رہا، حالانکہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیتے ان باتوں کا، وہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے رہا، بابوں کی طرف جا رہے ہیں، مسیح موت کی طرف کوئی آ نہیں رہا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ جس بہت پیار جلد اور آئیں گے، محبت سے جس آئیں گے انشاءاللہ، جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی بہت جلد آئیں گے، اور باہمی طریقہ کار یہ ہوگا۔ رواداری سے ہاں اب دیکھیں آپ ایگری ڈس سوال ایگری کر رہے کیا ہیں ہے، تو کیا آپ اس طرح اس نوٹ کے اوپر بالکل کیا احمدی آپ سے گفتگو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا کبھی بھی، یہی تو مسئلہ ہے۔ آئیں گے اب دیکھیں انشاءاللہ، آپ اور ایسے اختلاف بات کر رہے ہوگی۔ ہیں، آپ اپنا ایک موقف دے رہے ہیں، میں اپنا دے رہا ہوں، ہماری کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ کے بابے بھی یہ کہہ کے گئے ہیں۔ بھی یہاں پہ تو بابوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بات ہو رہی مرزا صاحب کے اپنے کلام کی، وہ ہم نے پیش نہیں، میرا کرنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم نے ڈس ایگری اور ڈس ایگری کیا ہے، کیا ہاں یہ جی، احمدی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے آگے؟ نہیں نہ کرتے بھائی، یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو مسئلہ ہے۔ ساحل اب ان کے انسان بنو۔ نہیں چلے طارق ٹھیک بھائی، ہے، سوری۔ نہیں سوری، ہے اللہ ایسے تو نہ کہیں، لیکن مجھے اللہ سے پوری امید ہے، میں دعا بھی کر رہی ہوں کہ احمدیوں میں سے بھی آئیں گے، جماعت انشاءاللہ احمدیہ خلافت گروپ میں سے بھی کوئی آئے گا، ہم طریقہ یہی رکھیں گے، وہ اپنی بات رکھیں گے اور پھر سوال آئیں گے، تو ایسا ہی نہیں، ہونا یہ چاہیے۔ دعا کے ساتھ یہ بھی کہیے کہ وہ آئیں گے، بات کریں گے، اور چاند صاحب کو جو ہے وہ لان و تان نہیں کریں گے۔ بالکل، نہیں وہ الگ الگ ہوں گا نا، ان کو بھی الگ بٹھائیں گے، جس طرح سے طارق بھائی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اپنی ہاں بات رکھیں بالکل، آرام سے۔ ہاں بالکل۔ تو سوال ہے چوہان صاحب کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ چپ کر جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، چلو بند کرو، میوٹ کرو، اب نہیں بولنا۔ جا رہا ہوں میں، 1 گھنٹہ پورا بزی ہوں، پھر آپ لوگ بات کریں۔ جزاک اوکے، اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا پھر 93 پر وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب خرابیاں آ گئی، وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ میں سارا تو نہیں پڑھتا۔ تو کہتے ہیں سو اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے میرا نام مسیح رکھا، اور مجھے خو اور بو اور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا اوتار کر کے بھیجا،
ایسا ہی اس نے حقوق خالق کے تلف کے لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد رکھا، اور مجھے توحید پھیلانے کے لیے تمام خو اور بو اور رنگ اور روپ اور جامع محمدی پہنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتار بنا دیا۔ سو میں ان معنوں کر کے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی۔ مسیح ایک لقب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس کے معنی ہے خدا کو چھونے والا اور خدائی انعام میں سے کچھ لینے والا، اور اس کا خلیفہ اور صدق اور راست بازی کو اختیار کرنے والا۔ اور مہدی ایک لقب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کے معنی ہے کہ فطرتاً ہدایت یافتہ اور تمام ہدایتوں کا وارث، اور اس میں ہادی کے پورے عکس کا محل۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت نے اس زمانہ میں ان دونوں لقبوں کا مجھے وارث بنا دیا، اور یہ دونوں لقب میرے وجود میں اکٹھے کر دیے۔ سو میں ان معنوں کی روح سے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی، اور یہ وہ طریق ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں۔ سو مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں، بروز عیسیٰ اور بروز محمد۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہی نہیں بروز کا مطلب کیا ہے، یہ کہا اسلام اس کو بروز کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا بھی میں مظہر بن گیا، حضرت اور مسیح کلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر بنا تو مہدی کلایا۔ تو دو بروز مجھے عطا ہوئے ہیں، اور اس بات کے اوپر لوگ بڑا ہنستے ہیں جب انہوں نے لکھا، غرض میرا وجود ان دونوں نبیوں کے وجود سے بروزی طور پر ایک معجون مرکب ہے۔ معجون مرکب سے صرف یہ مراد ہے کہ اس میں ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ ایک مکسچر ہے، یعنی بروزوں کا مکسچر ہے یہ۔ تو معجون مرکب سے کوئی دانتوں کا منجن اگر سمجھ لے تو وہ اس کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے وہ غلطیاں وغیرہ، اور یہ بہرحال یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا میں مزید نہیں تذکرہ کرتا۔ یعنی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ بروز کیسے میں بناؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز، وہ مہدی تھے اس لیے میں مہدی کرایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے اس لیے میں مسیح بنا، لیکن ان کی روحوں کو نہیں مجھ میں حلول کر گئی، جو بار بار یہ پیش کیا جاتا ہے، جو امتیاز صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اور چاروں سوال ان کے پہلے ہے ہی روحوں کے متعلق۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ روحوں کا حلول اس میں نہیں ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 15 تریاق القروب صفحہ 481، کہتے ہیں جس قدر اکابر اور عارف مجھ سے پہلے گزرے ہیں وہ تمام آخری آدم کو ولایت عامہ کا خاتم سمجھتے ہیں، اور حقیقت آدمیہ کی بروزات کا تمام دائرہ اس پر ختم کرتے ہیں، اور اپنے کشوف صحیح کے روح سے اسی کا نام آخری آدم رکھتے ہیں، اور اس کا نام مہدی موعود اور اسی کا نام مسیح موعود رکھتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے بروز کے مسئلہ کو اپنی جہالت سے نظر انداز کر دیا ہے اور خدا کی اس سنت کو جو اس کی تمام مخلوق میں جاری و ساری ہے بھول گئے ہیں، وہ لوگ ایک سطحی خیال کو ہاتھ میں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کی روح حدیث معراج کی شہادت سے گزشتہ روحوں میں داخل ثابت ہوتی ہے، پھر دوبارہ آسمان سے اتارتے ہیں اور دنیا میں لاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس خیال سے مسئلہ بروز کا انکار لازم آتا ہے، اور وہ انکار ایسا خطرناک ہے اس سے اسلام ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ کوئی لمیٹڈ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بروزوں کو آنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا تو اسلام ہی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تمام ربانی کتابیں مسئلہ بروز کی قائل ہیں، خود حضرت مسیح نے بھی ہمیں یہی تعلیم سکھلائی، اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا بہت ذکر ہے، اس لیے اس کا انکار سخت جہالت ہے اور اس سے خطرہ سلب ایمان ہے۔ اور اسی غلطی سے درمیانی زمانہ کے لوگوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیض آوت کا نہایت برا لقب پایا، اور اس اجماع کو بھول گئے جو حضرت ابو بکر کی زبان سے مع محمد اللہ رسول پر ہوا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمان پر مان کر انہوں نے ایک بہت ہی ایمانی غلطی کی ہے،
اور مسئلہ بروز کو بلا دیے. اور مسئلہ بروز دیکھیں آج ہر کوئی اس کے اوپر ہنس رہا ہے بروز کی طور پر، بروزی طور پر، حالانکہ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ بروز کے انکار سے تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، کیونکہ بروزی طور پر آنا ہمیشہ سے ہے، قیامت تک رہے گا. جی 2 سوال آئے ہیں نیچے. جی کیا ہے؟ ایک پوچھ رہے ہیں کہ روح کا واپس آنا تو اوتار ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں جی جی روح کا واپس آنا اوتار ہے، وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے نا شاید. ابھی تو بتایا کہ روح نہیں آتی، ابھی تو ثابت کیا ہے کہ روح کا آنا جانا کوئی نہیں ہے. اوتار کا مطلب یہی ہے، بروز کے ہم معنی لفظ ہے، یعنی صفات کا مظہر بن جانا. ہندوؤں والا اوتار نہیں ہے، کیونکہ وہ صفات کا تناسخ مظہر کا ہونا. مظہر. ہاں جی، صفات کا مظہر بن جانا. ٹھیک ہے. اور کسی کی دوسرا صفات کا سوال، مظہر، چاہے وہ اچھی صفات ہو یا بری صفات ہو. اور دوسرا سوال ہے کہ ویئر از بروز مینشنڈ ان قرآن. یہ دیکھیں یہ بروز اس لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن ہم نے جیسے مثالیں دی ہیں، مرزا صاحب نے آیت قرآنیہ کا سورہ فاتحہ کی مثال دی ہے کہ اس میں بروزوں کا ذکر ہے، منعم علیہ بروزوں کا، مغضوب علیہم بروزوں کا، ضالین کے بروزوں کا. تو اس لحاظ سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو بہت غلطیاں لگی ہیں، غلط عقائد پھر ہو گئے. اب ایک اور جگہ اب جیسے روحانی خزانہ جلد 15 صفحہ 483 پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب واضح ہو کہ اگرچہ کسی صریح حدیث سے اب تک ثابت نہیں ہوئی، لیکن اشارت النص ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتی ہے کہ یہ پیش گوئی قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اول تو قرآن نے بہت سے امثال بیان کر کے ہمارے ذہن نشین قرار کر دیا ہے کہ وضع عالم دوری ہے. یعنی یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے مثالیں بتا کی کہ جو دنیا ہے یہ ایک دوری طریق سے بنایا گیا ہے، یعنی اس میں ادوار ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور نیکوں اور بدوں کی جماعتیں ہمیشہ بروزی طور پر دنیا میں آتی رہتی ہیں. یعنی یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے جیسا کہ امتیاز صاحب اس کو سمجھ کے سوال کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہے. یہ سلسلہ پورا عالم ہی بروزی دوری شکل میں بنایا گیا ہے، ایک دائرے کی شکل میں سب کچھ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو ایک سوال اور. جی آدم علیہ السلام میں اور اس طرح دوسرے انبیاء میں اللہ کی صفات تھیں. اللہ کی صفات جی ہاں بالکل تھی، بلکہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے کامل مظہر ہوتے ہیں، اور ان تمام کامل مظاہر میں سے کامل ترین مظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مرزا صاحب نے اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا زمین پر ذل کہا ہے، جس سے یہ مراد ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے جتنا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جاری کرتا ہے اس کا کامل اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں نیکوں اور بدوں کی جماعتیں ہمیشہ بروزی طور پر دنیا میں آتی رہتی ہیں. وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، خدا نے دعا غیر المغضوب علیہم سے لا کر اشارہ فرما دیا کہ وہ بروزی طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں، تب بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موت کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزی طور پر آنے والا ہے. اور یہ کہنا کہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی، اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی خصوصیت نہیں، بلکہ آخری مسیح جو ہے وہ بھی کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی ہے. تو اس لیے یہ بروزی طور پر آنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شروع سے یہ خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طریقے سے. پھر اور دیکھیں مزید ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ یہ جو سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے میں وہ اکیلا ہی ہوں وہ بروز
اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 460 ہے. کہتے ہیں نیکوں اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں. نیکوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی مسیح موعود. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے نیکوں کا بروز اور ضالین سے عیسائیوں کا بروز اور مغضوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے. اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں. خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا، ان کے رنگ میں اور آ جاتے ہیں. جب یہ امر ہے، کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ وہ نیک لوگ ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو دوبارہ بھیج دیتا ہے. اور جو بد لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کے اندر بدی ہوتی ہے، وہ ان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق نیکوں کا جو بروز ہے وہ ہوتا رہتا ہے. یہ منی ملائے گروج ہے. خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا، ان کے رنگ میں اور آ جاتے ہیں. جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا. لمیٹڈ نہیں ہے بھائی. یہ آپ نے غلط آپ کو تصور مل گیا کہ یہ بروزی سلسلہ لمٹ ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا. جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے. لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے، کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہے. یعنی خاتم النبیین ایک ہی ہے تو اس کا بروز جو ہوگا خاتم النبیین کا وہ بھی ایک ہی ہوگا نا. اس وجہ سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی کسی وعدہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز ہوگا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ دوسرے بروز نہیں ہیں. وہ نیک لوگ تو آتے رہتے ہیں، مجددین کا سلسلہ باقی ہے، وہ بھی بروز ہے، کمالات نبوت پا کر آتے ہیں. لیکن ایک شخص اس میں تجدید کے کمالات اس کو مل گئے، مجدد الف آخر بن گیا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ مرزا صاحب کا اس میں کیا مقام ہے، اب دیکھیں اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر عبدالغفار جمبا صاحب بھی مجدد کہہ رہے ہیں خود کو تو مرزا صاحب نے بھی مجدد کہا 14ویں صدی کا، تو ان میں فرق کیا ہے؟ پھر ایک جیسے مقام ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ہی نکلتا ہے، اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس تقسیم کی روح سے 1000 ششم ضلالت کا 1000 ہے، اور وہ 1000 ہجرت کی 3ری صدی کے بعد شروع ہوا اور 14ویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے. اس ششم 1000 کے لوگوں کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوج رکھا ہے، اور 7واں 1000 ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں. چونکہ یہ آخری 1000 ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہو. کیونکہ اس 1000 میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی. تو یہ مرزا صاحب کا جو مقام ہے نا وہ اس میں وہ اکیلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی امت میں وہ مقام نہیں پا سکتا. جس طرح انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص مقام ہے، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں مرزا صاحب کا ایک خاص مقام ہے. سورہ فاتحہ کے لحاظ سے انہوں نے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ چلے وہ ہم نے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان باتوں کو ہم نے کر دیا ہے اس کو. اچھا یہ بھی ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے جس سے گویا وہ مرزا صاحب کا اس کو فلسفہ بیان کرتے ہیں. یہ روحانی خزائن جلد 21 میں صفحہ 291، اور کہتے ہیں کہ اور محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب میں جو ان کی آخری کتاب ہے لکھتے ہیں عیسیٰ تو آئے گا مگر بروزی طور پر، یعنی کوئی اور شخص اس امت کا عیسیٰ کی صفت پر آ جائے گا. صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پر دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے،
اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ اب یہاں مرزا صاحب اپنا سبجیکٹ فلسفہ نہیں بتا رہے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے خیالات صوفیوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسی چیز ہے، لیکن جو اسلام کا تصور ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ یعنی روحانیت تجلی کرے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روح کا حلول ہو جانا وہ غلط ہے۔ وہ ایسا مطلب مرزا صاحب نے کہیں بیان نہیں کیا، بلکہ مثال کے طور پر صرف بیان کیا کہ لوگوں میں اس طرح کے تصور، جو غلط تصور بروز کی فلسفہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد مزید مرزا صاحب اس کی کرتے ہیں تشریح۔ یہ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ 316۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بھی انجیل میں جب یہ اعتراض کیا کہ الیاس سے پہلے مسیح کیوں کر آ گیا، تو مسیح کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ انجیل متی 17 باب میں یہی لکھا ہے کہ الیاس تو آ گیا مگر ان لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا، یعنی وہ ان کا بروزی رنگ میں آنا تھا۔ اسی طرح شیعہ میں بھی اقوال ہیں کہ علی اور حسن اور حسین دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور ایسے ہی اقوال ہندوؤں میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گزشتہ اوتاروں کے ناموں پر آئندہ اوتاروں کے انتظار کرتے رہے ہیں، اور اب بھی آخری اوتار کو، جس کو کلکی اوتار کے نام سے موصوف کرتے ہیں، کرشن کا اوتار مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ کرشن کی صفات میں سے ہے رودل گوپال، یعنی سوروں کو ہلاک کرنے والا اور گایوں کو پالنے والا، ایسا ہی کلکی اوتار ہوگا۔ یہ ایک کرشن کی صفات کی نسبت استعارہ ہے۔ وہ درندوں کو ہلاک کرتا تھا، یعنی سوروں بھیڑیوں کو، اور گایوں کو پالتا تھا، یعنی نیک آدمیوں کو۔ اور عجیب بات ہے کہ مسلمان اور عیسائی بھی آنے والے مسیح کی نسبت یہی صفات رودر گوپال کے جو کلکی اوتار کی صفت ہے قائم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ سوروں کو قتل کرے گا، جیسے حدیث کے الفاظ بھی ہیں، خنزیر کا قتل کرے گا، اور بیل اس کے وقت میں قابل قدر ہوں گے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے۔ اس جگہ یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے سوروں کو قتل کرے گا یا گایوں کی حفاظت کرے گا، بلکہ یہ مراد ہے کہ زمانہ کا دور ہی ایسا آ جائے گا اور آسمانی ہوا شریروں کو نابود کرتی جائے گی، اور نیک بڑھیں گے اور پھولیں گے اور زمین کو پر کریں گے۔ تب اس مسیح پر رودر گوپال کا اسم صادق آ جائے گا، اور میں جو وہی مسیح اور مظہر صفات مذکورہ ہوں، اس لیے کشفی طور پر ایک مرتبہ مجھے ایک شخص دکھایا گیا، گویا وہ سنسکرت کا ایک عالم آدمی ہے جو کرشن کا نہایت درجہ معتقد ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، ہے رودر گوپال، تیری عزت گیتا میں لکھی ہے۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ تمام دنیا میں ایک رودر گوپال کا انتظار کر رہی ہے، کیا ہندو اور کیا مسلمان اور کیا عیسائی۔ پھر لکھتے ہیں 17 میں کہ واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے کشفی حالت میں مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے کہ آریہ قوم میں کرشن نام ایک شخص جو گزرا ہے، وہ خدا کے برگزیدہ اور اپنے وقت کے نبیوں میں سے تھا، اور ہندوؤں میں اوتار کا لفظ در حقیقت نبی کے ہم معنی ہے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں ایک پیش گوئی ہے، اور وہ یہ کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار آئے گا جو کرشن کے صفات پر ہوگا، اور اس کا بروز ہوگا، اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ میں ہوں۔ کرشن کی وہ صفت، دو صفت میں، ایک رودر یعنی درندوں اور سوروں کو قتل کرنے والا، یعنی دلائل اور نشانوں سے، دوسرے گوپال یعنی گایوں کو پالنے والا، یعنی اپنے انفاس سے نیکوں کا مددگار، اور یہ دونوں صفتیں مسیح موت کی صفتیں ہیں، اور یہی دونوں صفتیں خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب دیکھیں یہاں بروز کا تصور مرزا صاحب پیش کریں، کرشن تو نہیں ہو گئے، اور یہ بھی نہیں، روحوں والی بات بھی غلط ہو گئی، کیونکہ حضرت کرشن کی روح بھی مرزا صاحب میں آ گئی، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی آ گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان میں آ گئی، تین روحیں ان میں آ کے سما گئی۔ تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ روحیں کرتی ہیں، بلکہ یہ صفات کا مظہر ہو جانا، اس سے یہ مراد ہے۔ ست بچن کا بھی ہم نے حوالہ سنا دیا پڑھ کے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ
اس قسم کی بہت سی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جو مر گیا وہ ہرگز پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 446۔ اور یہ تو ظاہر ہو چکا کہ حضرت مسیح فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں، پھر باوجود اس قرینہ صحیحہ بینہ کے اگر حدیثوں میں ابن مریم کے نزول کا ذکر آئے تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ وہی ابن مریم رسول اللہ آسمان سے اتر آئے گا؟ مثلا دیکھیے کہ اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑایا جب تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا، فرعون اس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا تھا، پھر تم نے سرکشی اختیار کی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم خون نہ کرنا، اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن تم پھر بھی ناحق خون کرتے رہے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔ تمہاری یہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد، اب فرمائیے اگر یہ کلمات بطور استعارہ نہیں ہیں اور ان تمام آیات کو ظاہر پر حمل کرنا چاہیے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ در حقیقت ان آیات کے مخاطب ہیں، جن کو آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریا نے راہ دی گئی اور جن پر ملو سلوہ اتارا گیا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ وہی تھے، زندہ سے موجود تھے۔ یہاں اس کا مطلب اور علاوہ کرنا پڑے گا، یا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر آ گئے۔ پھر کہتے ہیں کیا آپ لوگ جب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ان آیات کے معنی یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ ان آیات کے مخاطبین ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت تک باقاعدہ حیات تھے، یا قبروں سے زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے مخاطب کر رہا تھا کہ یہی لوگ تھے جیسے کہ تم نے فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، دریا نے راستہ دیا، اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو گنا، حالانکہ وہ لوگ تو موجود نہیں تھے وہاں پہ اس وقت۔ اگر کوئی طالب علم آپ سے سوال کرے کہ ان آیات کے ظاہر مفہوم سے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ مخاطب وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے وقت موجود تھے، کیا اب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ تھے یا زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ تو کیا آپ کا یہی جواب نہیں کہ بھائی وہ تو سب فوت ہو گئے اور اب مجازی طور پر مخاطب ان کی نسل ہی ہے جو ان کے کاموں پر راضی ہے، گویا انہی کا وجود ہے، یا یوں کہو کہ گویا وہی ہیں؟ تو اب سمجھ لو کہ یہی مثال ابن مریم کے نزول کی ہے۔ سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دوری ہیں، اور بعض کی ارواح بعض کی صورت مثالی لے کر، یعنی روحیں نہیں آتی، بعض کی ارواح بعض کی صورت مثالی لے کر اس عالم میں آتے ہیں، اور روحانیت ان کی بقولی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے، یعنی روحانی صفات ان کی۔ اور یہ آیت تشابہت قلوبہم کو غور سے پڑھو، اس بات کو غور سے سوچنا چاہیے کہ ابن مریم کے آنے کی سمت میں کیا ضرورت تھی، اور یہ بات کس حکمت اور سر مخفی پر مبنی ہے کہ ابن مریم کے آنے کی خبر دی گئی، داؤد یا موسیٰ یا سلیمان کے آنے کی خبر نہیں دی گئی؟ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اصل ہے اور کیا بھید ہے؟ جب ہم عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سطحی خیال کو چھوڑ کر غور کرتے کرتے بحر تدبر اور تفکر میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس گہرا غوطہ مارنے سے یہ گوہر معرفت ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ اس پیش گوئی کے بیان کرنے سے اصل مطلب یہ ہے کہ تا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ میں جو عند اللہ مماثلت تامہ ہے، اور ان کی امتوں میں جو احسانات حضرت احدیت متشابہ اور متشاکل طور پر واقع ہیں، ان کو بتصریح بپایا ثبوت پہنچا دیا جائے۔ اور وہ فساد جو یہودیوں میں واقع ہو گیا تھا اور انواع اقسام کے فرقے ان میں پیدا ہو گئے تھے، اور باہمی ہمدردی اور محبت و قوت دور ہو کر حسد، کینہ اور عداوت باہمی پیدا ہو گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی پرستش اور خوف الہی بھی ان کے دلوں سے اٹھ گیا تھا، اور جھگڑے فساد ان کی عادت رہ گئی تھی، اور حقیقی نیکی سے
بکلی بے خبر ہو گئے تھے، ایسے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم الانبیاء کر کے بھیجا۔ ایسا ہی شریعت محمدیہ کے آخری زمانہ میں جو یہ زمانہ ہے، اکثر مسلمانوں نے سراسر یہودیوں کا رنگ قبول کر لیا اور اپنے باطن کی روح سے اسی طرز کے یہودی ہو گئے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے تجدید احکام فرقان کریم کے لیے ایک شخص کو بعین ہی مسیح ابن مریم کے رنگ پر بھیج دیا اور استعارہ کے طور پر اس کا نام بھی مسیح ابن مریم رکھا۔ تو اب دیکھیں بات ساری کلیئر ہوگی، روح کوئی نہیں آ رہی، یہ صفات کا مظہر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جی کوئی کسی سوال کا جواب رہ تو نہیں گیا؟ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ کوئی مس نہ ہو۔ نہیں، اور یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی تھی نا سوال کے بعد کہ جی انہوں نے کہا میں حضرت آدم کا کامل بروز ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بروز تھے حضرت آدم کے، اور میں کامل بروز ہوں۔ اصل بات ہے کہ یہ بھی مس کوٹ کرنے والی بات ہے۔ جب حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں اور ذل کی حیثیت سے حضرت آدم کا کامل بروز ہیں، یعنی امت محمدیہ میں اس سے یہ مراد ہے۔ اور یہ کہ ان کے بعد اب کوئی بروز ہوگا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھ کے بتا دیا کہ بروز ہی عالم بروزی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو مرزا صاحب جو اپنے آپ کو کامل کہتے ہیں وہ امت محمدیہ میں کامل بروز ہیں، وہ ایک ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ خاتم الخلفاء ہیں اور ہوتا بھی ایک ہی ہے۔ اور جو خطبہ الہامیہ میں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم ہے ایک لحاظ سے، اور چونکہ میں ان کا بروز ہوں اس میں مجھے بھی ایک خاتمیت دی گئی، ان کو خاتم الانبیاء بنایا گیا اور مجھے خاتم الخلفاء بنایا گیا۔ خاتمیت تو ہے لیکن ڈیفرنٹ طرح کی۔ میں آخر میں نا جب آپ کے ہو گئے ہیں جو آپ نے بتانے تھے حوالے، جی میں ان سوالوں کو اگر یہ ایک حوالہ ہے جو یہ بار بار پڑھتے ہیں، وہ بھی میں بتا دوں۔ جی یہ ہے آئینہ کمالات اسلام کا، جو یہ بہت بار بار پڑھتے ہیں، وہ بھی کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر اس کو بتا دیتا ہوں کہ لکھتے ہیں مرزا صاحب، یہ روحانی خزانہ جلد 5 صفحہ 345۔ غرض یہ دجالیت عیسائیت کے اس زمانہ میں کمال درجہ تک پہنچ گئی ہے اور اس کے قائم کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا گیا ہے، جس میں یہ غرض ہے کہ دنیا میں ناپاک طریق عیسیٰ پرستی کا پھیل جائے۔ پس اس زمانہ میں دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول تھا، اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا، اور وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کر مسیح موعود کہلایا، کیونکہ حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا، یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی۔ اب اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ان کی روح کا حلول ہو گیا، حالانکہ یہاں وہ بتا رہے ہیں حقیقت عیسویہ۔ حقیقت عیسویہ کیا ہے؟ کہ وہ مسیح جس کو مسح کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف کیا گیا تھا، اور وہ ایک جمالی رنگ میں آیا تھا، یہ حقیقت عیسوی ہے۔ تو یہ حلول ہوا مرزا غلام احمد صاحب میں، اس میں روح کا حلول ہونا نہیں ہے، جس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، روح کا حلول ہو گیا۔ پھر اسی جگہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح کا نہیں آتا، وہ بھی انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا اس کو۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے، اور حقیقت محمدیہ کا حلول ہمیشہ کسی کامل متبع میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا اور اس کا نام میرا ہی نام ہوگا اور اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا،
اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو یہ اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ نزول کسی خاص فرد میں محدود نہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کسی خاص فرد میں محدود نہیں ہے. صدہا ایسے لوگ گزرے جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد احمد تھا. یعنی مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے میں صرف میں ہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں صدہا ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد احمد تھا. لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ان فسادوں سے بفضل ہی تعالیٰ محفوظ رہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پیش آئے، اور آج تک ہزارہا صلحہ اور اتقیہ اس امت میں موجود ہیں جو کعبہ دنیا کی طرف پشت دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. 5 وقت کی توحید کی اذان کی مساجد میں ایسی گونج پڑتی ہے کہ آسمان تک محمدی توحید کی شعائیں پہنچتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کون سا موقع تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو ایسا جوش آتا جیسا کہ حضرت مسیح کی روح میں عیسائیوں کے دل ادار وعدوں اور نفرتی کاموں اور مشرکانہ تعلیم اور نبوت میں بے جا دخلوں اور خدا تعالیٰ کی ہمسری کرنے نے پیدا کر دیا. اس زمانہ میں یہ جوش حضرت موسیٰ کی روح کو اپنی امت کے لیے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ نابود ہو گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، اس لیے وہ جوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو آیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے، اس لیے مہدی کے طور پر ان کا عروجی رنگ میں ہوا. تو یہاں مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں صدا لوگوں میں یہ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی قیامت تک ہوتا ہے. جناب ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ طارق بھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ آج طارق بھائی جو کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند گروپ کے ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ چونکہ یہ بہت زیادہ ٹاپک پھیل گیا ہے، افضل برائج صاحب نے اس کو کئی مہینوں سے لگایا ہوا ہے اور 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں امتیاز صاحب نے، تو یہ پوائنٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو پہلا سوال جو تھا کہ فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں دوبارہ آتی ہے. اب طارق بھائی جو میں سمجھی ہوں آپ کے مطابق یہ اس کو آپ اگر سمری کر دیں تھوڑی سی کہ فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں آتی ہے. ہاں جی، اس کے متعلق میں نے مرزا صاحب کی اپنی تحریرات سے ثابت کیا ہے کہ بروز سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں آتی ہے، بلکہ اس روح کی صفات کا مظہر وہ شخص بن جاتا ہے. بروز سے یہ مراد ہے. روح کا آنا جانا کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ مرزا صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے. بالکل، یعنی کہ یہ صفات ہیں. اب چونکہ پہلے سٹیپ کے اندر طارق بھائی نے بتایا ہے کہ وہ صفات ہیں، تو اگلا اس سے کنیکٹڈ ہے. اگلا ہے پوائنٹ، آنے والی روح کا دنیا میں موجود ایک نئے انسان سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ہاں، یہ بھی درست بات نہیں. جب روح آتی ہی نہیں ہے تو تعلق کیا پیدا ہونا ہے؟ تو وہ روح بلکہ وہ صفات کا مظہر ہوتا ہے، روحانی طور پر وہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن روح کا آنا جانا کہیں نہیں، بلکہ وہ اپنے مقام سے ہوتی ہے، اور اس کو ایک تمثیلی انداز میں وہ بات بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو پڑھ کر مجھ جیسے عام مطلب بندے کو یہ لگتا ہے کہ کوئی حلول ہوا ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. ایسی کوئی نہیں، وہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا. جب وہ کہنا حقیقت محمدیہ اور حقیقت عیسویہ کا حلول ہونا، تو وہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، یا کوئی ہستی تو نہیں ہے، بلکہ وہ صفات کی بات ہے، حقیقت عیسویہ کی صفات اور حقیقت محمدیہ کی صفات. یعنی کہ شروع سے وہ جو بات ہو رہی ہے وہ صفات کی ہو رہی ہے، اور نئے انسان سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس نئے انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں. جی، اور پھر اس صفات کے آنے سے وہ جو جسم ہوتا ہے یا وہ انسان ہوتا ہے وہ پہلے کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. نہیں، پہلے کے مرتبے میں نہیں پہنچتا، بلکہ بروزی رنگ میں وہ اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ وہ پہلے کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے متعلق ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جیسے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ بروز ہیں حضرت مسیح کا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بروز ہونے سے مطلب بروز ایز اٹ سیلف ورڈ جو ہے وہ کوئی آپ کو فضیلت نہیں دیتا، بلکہ مرزا صاحب کی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وجہ سے ہے
کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاتم الخلفاء ہیں، اور مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الخلفاء ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان سے افضل ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بروزی رنگ میں، چونکہ وہ بروز ہو گئے ہیں اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم درجے میں ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کی حیثیت سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں نہیں بڑھے، کیونکہ مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے امتی نہیں ہیں، نہ حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی کی حیثیت سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ نہیں سکتے، بلکہ صفات میں ان کے کامل مظہر بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کچھ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس نبی کی روح اللہ تعالیٰ سے اپنا قائم مقام مانگتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب کسی نبی کی قوم بگڑ جاتی ہے تو وہ نبی کی روح اللہ تعالیٰ سے اپنا بروز چاہتی ہے زمین پر۔ تو یہ بات مرزا صاحب نے تمثیلی انداز میں کی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جگہ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے روح مطلب گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتی ہے اور کرتی ہے، بلکہ ایک تمثیلی انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول کر کے اس روح کو زمین پر بھیجتا ہے، اور اس روح کا حلول ایک نئے انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں جی، روح نہیں آتی بلکہ وہ اس کی صفات پر ایک شخص مبعوث کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اس نبی کا وہ بروز کہلاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بات بھی بتائی تھی، مطلب حوالوں میں سے پڑھ کے مرزا صاحب کے، کہ یہ جو بروز ہے یہ جاری ہے، یہ محدود بروز سلسلہ جاری نہیں ہمیشہ ہے۔ سے، بلکہ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اور یہ جو پوری دنیا کا نظام ہے یہ رجت بروزی کے اصول پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی بروزوں کا بار بار آنا، اور انہوں نے دائرے کی شکل میں بنا کے بھی وہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ یہ مطلب ایسے ہی وہ اچھے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، برے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ ہے۔ یعنی کہ یہ بروز جو ہے از اکول ٹو لائک صفات ہیں، اور وہ صفات اچھے لوگوں کی روحوں کی اچھے لوگوں میں بھی جاتی ہیں، اور برے لوگوں کی برے لوگوں میں بھی جاتی ہیں۔ برے لوگوں کی صفات برے لوگوں میں آ جاتی ہیں، اچھے لوگوں کی صفات اچھے میں آتی ہیں، اور یہی بات سورہ فاتح میں بتائی گئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منی ملائے گروہ کا جو انعام یافتہ گروہ کا بروز بنانا، اور مغضوب علیہم اور ضالین گروہ کا بروز نہ بنانا، کیونکہ دعا اسی لیے سکھائی گئی کہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ ہے، تو ہم قیامت تک یہ دعا مانگتے رہیں گے انسان۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اور میں نے سنی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ کتنے لوگوں کا بروز ہو سکتے ہیں، ایک کا بروز ہو کے دوسرے کا نہیں ہو سکتے، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ ہاں، یہ بھی جو مطلب کنکلوژن نکالا ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ جب یہ تصور ہے کہ ایک روح کسی میں آتی ہے تو ایک جسم میں ایک ہی روح سما سکتی ہے، تو پھر آدمی اس سے استنباط کرتا ہے کہ جی جب ایک ہی روح سما سکتی ہے تو 3-4 روحوں کا بروز کیسے وہ بن گیا؟ تو وہ جب بنیادی غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ روح کہیں سے آتی ہے، تو پھر تو باقی درست بات ہے کہ روح آ گئی، وہ تو پھر سما گئے جسم میں، اب گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں، صفات کا مظہر ہونا، تو صفات کا مظہر، اور تو مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ ہر نبی کی صفات میں سے مجھے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا، تو ایک ہی جسم میں وہ سارا کچھ دکھایا گیا ہے، مطلب اس کو ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں صرف صفات کا ذکر ہے، روحوں کے آنے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح سے ابھی ہم نے پہلے طارق بھائی نے پورے حوالے ڈیٹیل میں بتائے، اور پھر ہم نے اس کو کنکلوڈ بھی کر لیا کہ 5 سوالوں کو ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اور یہ نبی کا بروز کیسے بنے گا، اس کو متعلق بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ کوئی آٹومیٹک کوئی مشین کی طرح نہیں ہے کہ مطلب آدمی کچھ کرے گا تو ایک دم بروز بن جائے گا، بلکہ بروز بننا یہ اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہے۔ اللہ عالم حیث یجل و رسالت، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ کس کو وہ اس نے بنانا ہے۔ لیکن جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی کو انعام کوئی نہیں مل سکتا،
تو جو اطاعت کرنے والا ہوگا اس میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ بروز بنا دے گا جب اس کا وقت آئے گا اس کے مبعوث ہونے کا. تو یہ طریقہ ہے بروز بننے کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اس نے کس کو بنانا ہے، لیکن بنائے گا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے خدا تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو میری اتباع کرو، ایک ہی طریقہ ہے. تو جو اتباع نہیں کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کوئی نام نہیں ملے گا.